أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کا تقریباً نصف گزر چکا ہے۔ اگلی جمعرات سے انشاءاللہ تعالیٰ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور اس آخری عشرے میں عموماً مساجد کی رونق زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن جیسے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ہم ایک ترقی کرنے والی قوم ہیں۔ ہماری خوشیاں اسی وقت دائمی خوشیاں کہلا سکتی ہیں، یا ہمیں اسی وقت کسی نیکی کو دیکھ کر دلی خوشی پہنچ سکتی ہے جب یہ نیکی دائمی ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو۔ جو جوش و خروش آج کل نظر آتا ہے یہ ہمیشہ نظر آنے لگ جائے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ تعالی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، بلکہ جمعرات سے ہی، اور اس میں عموماً مساجد میں گہما گہمی اور رونق اور حاضری مزید بڑھ جاتی ہے، اور اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخری عشرے میں یہ ہر ایک کو خیال ہوتا ہے کہ آخری عشرہ ہے، دعائیں کر کے فائدہ اٹھا لو، اور اس لیے بھی کہ اس آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی خوشخبری دی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عموماً لوگ، کیونکہ رمضان میں ہر کوئی اٹھ رہا ہوتا ہے، ان دنوں میں خاص طور پر روزہ کے لیے تو اٹھتے ہیں، ساتھ تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں، نوافل کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی برکت کی وجہ سے مسجدوں کا رخ بھی کرتے ہیں۔ پھر ان دنوں میں بڑی مساجد میں رونق بڑھنے کی ایک وجہ اس آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا بھی ہوتا ہے۔ غرض رمضان میں عموماً مسجدوں میں کم نظر آنے والے جو لوگ ہیں، جمعوں پہ آنے والے یا عیدوں پہ آنے والے، ان میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو اکثر بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے جو بڑے بڑے ذوق شوق سے
ان دنوں میں مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مومنوں کی جماعت کی نیکیوں میں بڑھنے کی دوڑ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش عارضی نہیں ہونی چاہیے۔ ان نیکیوں کو اور ان کوششوں کو اب انشاء اللہ تعالیٰ سب کو جاری رکھنے کی کوشش اور دعا کرنی چاہیے جن کو اس رمضان میں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق ملی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے ابتدائی اشرا رحمت ہے اور درمیانی اشرا مغفرت کا موجب ہے اور آخری اشرا جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ تو رحمت حاصل کرنے کے پہلے 10 دن بھی گزر گئے اور دوسرا اشرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی طرف بڑھنے والوں کو اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت کی چادر میں ان دنوں میں لپٹے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت ہوئی ہے، ہمیں موقع ملا ہے اس سال پھر کہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ اسی کا فضل اور اسی کی رحمت ہے اور اسی کا انعام ہے کہ ہم اب دوسرے اشرے سے گزر رہے ہیں۔ اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کے آگے جھک کر اس سے بخشش مانگتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں گے، اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اتنی زیادہ اس کی مغفرت ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جائے گی، اتنے زیادہ اس کی رحمت کے دروازے ہم پر واہ ہوتے چلے جائیں گے، ہم پر کھلتے چلے جائیں گے، اتنے زیادہ ہم نیکیوں پر قائم ہوتے چلے جائیں گے اور اتنے زیادہ ہی ہمیں نیکیوں پر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا چلا جائے گا، اور جتنی زیادہ ہمیں نیکیوں پر قائم ہونے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور پھر جب اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہوئے اس کی مغفرت طلب کرتے ہوئے آخری عشرے میں ہم داخل ہوں گے تو فرمایا یہ تمہیں آگ سے نجات دلانے کا باعث بن جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہو جاؤ گے اور اس وجہ سے آئندہ نیکیوں میں ترقی کرنے والے ہو جاؤ گے اور بدیوں کو ترک کرنے والے ہو جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیک نیتی سے استغفار کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں، ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر تقدم حاصل ہے، یعنی استغفار توبہ سے بڑھ کر ہے، پہلے ہے کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل کی جاتی ہے، اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دے گا اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور نیکیوں کو کرنے کے لیے اس میں ایک قوت پیدا ہو جائے گی جس کا نام توبو الیہ ہے۔ اس لیے طبعی طور پر بھی یہی ترتیب ہے، غرض اس میں ایک طریق ہے جو سالکوں کے لیے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا سے استمداد چاہتا ہے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پائے گا کیا کر سکے گا؟
توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مر جاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یعنی ایک مدت تک تمہیں بہترین سامان معیشت عطا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے مراتب پالو گے۔ ہر ایک حص کے لیے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ہے استغفار کی اصل، اس کی حقیقت، جو ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی۔ بس حدیث میں جو آیا ہے کہ درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے، یہ مغفرت تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اور جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مل گئی، بخشش کے سامان ہونے شروع ہو گئے، وہ راضی ہو گیا، تو وہ مرتبے بھی مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہر ایک کو اس کی استعدادوں کے مطابق مل جائے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی کوئی چیز پانے کی، کوئی چیز حاصل کرنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، تو ہر ایک کو اس کے مطابق ترقی ملتی ہے، اور وہ اس استغفار کرنے سے ترقی مل جاتی ہے۔ بہرحال اس کے لیے ہر ایک کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مومنوں کی عبادات میں تیزی رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر پانے کے لیے بھی آتی ہے، اور جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہی باعث بنتا ہے، اس لیے بھی عبادات کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان کے حصول کے لیے ہر کوئی کوشش بھی کرتا رہتا ہے اپنی اپنی طاقتوں اور استعدادوں کے مطابق۔ لیلۃ القدر کا مضمون ایک بڑا گہرا اور وسیع مضمون ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ اس عشرے میں، آخری عشرے میں اعتکاف بھی بیٹھا جاتا ہے، اس لیے اعتکاف کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اعتکاف کے ضمن میں کچھ باتیں اس کے مسائل کے بارے میں، اور کچھ باتیں انتظامی لحاظ سے ہیں، کچھ بیٹھنے والوں کے لیے ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، جن کا ہر احمدی کو خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف رمضان کی ایک نفلی عبادت ہے، اس لیے جگہ کی مناسبت سے، اس کی گنجائش سے کے مطابق جو مرکزی مساجد ہیں ان میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، یا جو بھی اپنے شہر کی مسجد ہو اس میں بھی حالات کے مطابق۔ تو بعض لوگوں کا زور ہوتا ہے کہ ہم نے ضرور اعتکاف بیٹھنا ہے اور فلاں مسجد میں بھی ضرور بیٹھنا ہے، مثلا ربوہ میں، مسجد مبارک میں یا مسجد اقصیٰ میں بیٹھنا ہے، یا یہاں مسجد فضل میں بیٹھنا ہے، یا یہاں مسجد بیت الفتوح میں بیٹھنا ہے، اور پھر اس کے لیے زور بھی دیا جاتا ہے، خط پہ خط لکھے جاتے ہیں، اور سفارش کرنے کی درخواستیں کی جاتی ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ دعا کی قبولیت تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ جو اعتکاف بیٹھیں گے ان کو لیلۃ القدر حاصل ہوگی، باقیوں کو نہیں ہوگی، کسی خاص جگہ سے تو مخصوص نہیں ہے۔ ہاں، بعض جگہوں کی ایک اہمیت ہے، اور ان کے قرب کی وجہ سے بعض دفعہ جذبات میں خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوچ بہرحال غلط ہے کہ
ہم نے فلاں جگہ ضرور بیٹھنا ہے، اور اس کی دلیلیں بھی بعض دفعہ لوگوں کو صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں بیٹھا تھا پچھلے سال، اس لیے ہمیں اس دفعہ باری دی جائے، یا اس سال ہم نے ضرور بیٹھنا ہے. یہ دیکھا دیکھی والی بات ہو جاتی ہے، نیکیوں میں بڑھنے والی بات نہیں رہتی. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک رمضان میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ اپنے خیمہ میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ نے اعتکاف بیٹھنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے خیمہ لگا لیا. حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے اعتکاف کرنے کا سنا تو انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے خیمہ لگا لیا. حضرت زینب نے یہ خبر سنی تو انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے خیمہ لگا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اگلی صبح دیکھا جب آپ نے تو 4 خیمے لگے ہوئے تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس پر آپ کو امہات المومنین کا حال بتایا گیا کہ ہر ایک نے اس طرح کہ دوسرے کی دیکھا دیکھی خیمہ لگا لیے، یا اس لحاظ سے کہ آن وسلم کو قرب حاصل ہو جائے گا. بہرحال اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایسا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ کیا نیکی نے؟ ان خیموں کو اٹھا لو، میں ان کو نہ دیکھوں. چنانچہ وہ خیمے اکھاڑ دیے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں اعتکاف نہ کیا، اپنا خیمہ بھی اٹھا لیا. اس سال آپ نے روایت کے مطابق آخری عشرہ شوال میں اعتکاف کیا. تو فرمایا یہ دیکھا دیکھی والی جو نیکیاں ہیں یہ بدعت بن جاتی ہیں، اس لیے آپ نے اکھڑوائے، اور آپ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ بدعت پھیلیں. نیکیوں کی خواہش تو دل سے پھوٹنی چاہیے، اس کا اظہار اس طرح ہو کہ لگے کہ دل سے نکل رہی ہے ایک نیکی کی خواہش. یہ نہ ہو کہ جس طرح دیکھا دیکھی یہ لگ رہا ہو کہ دیکھا دیکھی سب کام ہو رہے ہیں. امہات المومنین بھی نیکی کی وجہ سے اعتکاف بیٹھی ہوں گی یقیناً کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ان برکات سے ہم بھی حصہ لے لیں جو ان دنوں میں ہونی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہ تھا کہ کسی نیکی سے دکھاوے کا ذرا سا بھی اظہار ہوتا ہو، ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہو. چنانچہ آپ نے سب کے خیمے کھلوا دیے. پھر آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ اعتکاف کس طرح بیٹھنا چاہیے، بیٹھنے والوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کیا کیا پابندیاں ہیں. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. آپ کے لیے کبھی خشک شاخوں کا حجرہ بنایا گیا، آپ کے لیے کھجور کی خشک شاخوں کا حجرہ بنایا گیا. ایک دن آپ نے باہر جھانکتے ہوئے فرمایا نمازی اپنے رب سے راز و نیاز میں مگن ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے قرات بالجہر نہ کرو. یعنی مسجد میں اور بھی لوگ اعتکاف بیٹھے ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ جب متکف جو ہے وہ اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے. قرآن شریف بھی اگر تم پڑھ رہے ہو، نماز میں پڑھ رہے ہو یا ویسے تلاوت کر رہے ہو تو اونچی آواز میں نہ کرو تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں. ہلکی آواز میں تلاوت کرنی چاہیے، سوائے اس کے اب مثلا جماعتی نظام کے تحت بعض مساجد میں درسوں کا انتظام ہوتا ہے خاص وقت کے لیے، وہ ایک جماعتی نظام کے تحت ہے. اس کے علاوہ ہر ایک متکف کو نہیں چاہیے کہ اونچی آواز میں تلاوت بھی کرے یا نماز بھی پڑھے، کیونکہ اس طرح دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ ہیں احتیاطیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں. کہاں یہ احتیاطیں آپ دیکھیں اور کہاں یہ حال ہے کہ بعض دفعہ
پہلے ربا میں بھی ہوتا تھا، لیکن باہر ابھی بھی بعض مساجد میں ہوتا ہے، دوسرے شہروں میں شاید یہاں بھی صورتحال ہو، اور کافی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے یہ معتکف کے لیے کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو ایک چادر ہی ٹانگی ہوتی ہے نا ایک پردے کے لیے دراصل، تو پردے کے نیچے سے ایک ہاتھ اندر داخل ہوتا ہے جس میں مٹھائی ہو اور ساتھ پرچی ہو کہ میرے لیے دعا کرو، یا نمازی سجدے میں پڑا ہوا ہے، اوپر سے سجدہ پردہ خالی ہوتا ہے تو اوپر سے کاغذ آ کے اس کے اوپر گر جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، ساتھ نام ہوتا ہے، یا ایک پراسرار آواز پردے کے پیچھے سے آتی ہے آہستہ سے کہ میں فلاں بول رہا ہوں میرے لیے دعا کرو. تو یہ سب غلط طریقے ہیں. پھر شام کو افطاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. افطاریاں آتی ہیں بڑی بڑی ٹرین لگ کے بھر کے جو معتکف تو کھا نہیں سکتا، لیکن مسجد میں ایک شور بھی پڑ جاتا ہے اور گند بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر جو لوگ افطاریاں بھیج رہے ہوتے ہیں بعض بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ آج میں نے افطاری کا انتظام کیا ہوا تھا، کیسی تھی، کیا تھا، یا دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ تھا، کہ بڑی پسند کی گئی میری افطاری. پھر اگلے دن دوسرا شخص اس سے بڑھ کر افطاری کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سب فخر و مباحات کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں، بجائے اس کے کہ خدمت کی جائے یہ دکھاوے کی چیزیں بن جاتی ہیں. اس لیے یا تو اعتکاف بیٹھنے والا اپنے گھر سے سحری افطاری منگوائے یا جماعتی نظام کے تحت مہیا ہو. ناموں کے ساتھ ہر ایک حجرے میں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ افطاریاں آنی، یہ غلط طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی مساجد میں جماعت کی، کیونکہ اس سے آگے پھر اور بھی بڑی بدعتیں پھیلتی چلی جائیں گی. ربا میں بھی لنگر خانے سے دار ضیافت سے جو مرکزی مساجد میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور میرا خیال ہے دوسری جگہوں پہ بھی اگر نہیں ہے تو جانی چاہیے، افطاری وہیں سے تیار ہو کے جاتی ہے اور ایک جگہ سارے بیٹھ کر کھا لیتے ہیں یا سحری کے وقت بھی. پھر بعض لوگ اعتکاف بیٹھ کر بھی کچھ وقت کے لیے دنیا داری کے کام کر لیتے ہیں. مثلا بیٹے کو کہہ دیا یا اپنے کسی کام کرنے والے کارندے کو کہہ دیا کہ کام کی رپورٹ فلاں وقت آ کر مجھے دے جایا کرو، کاروباری مشورے لینے ہیں تو فلاں وقت آ جایا کرو، کاروباری مشورے دیا کروں گا. تو یہ طریق بھی غلط ہے سوائے اشد مجبوری کے. اس بارے میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال ہوا کہ جب آدمی اعتکاف میں ہو تو اپنے دنیاوی کاروبار کے متعلق بات کر سکتا ہے یا نہیں. آپ نے فرمایا کہ سخت ضرورت کے سبب کر سکتا ہے اور بیماری کی عیادت کے لیے اور حوائج ضروری کے واسطے باہر جا سکتا ہے. فرمایا کہ سخت ضرورت کے تحت، یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ روزانہ کو وقت مقرر کر لیا کہ فلاں وقت آ جایا کرو اور بیٹھ کر کاروباری باتیں ہو جایا کریں گی. اگر اتفاق سے کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے، کسی سرکاری کاغذ پر دستخط کرنے ہیں، تاریخ گزر رہی ہے، یا کسی ضروری معاہدے پر دستخط کرنے ہیں، تاریخ گزر رہی ہے، یا اور کوئی ضروری کاغذ ہے، تو ایسے کام تو ہو سکتے ہیں لیکن ہر وقت روزانہ نہیں. یہ جو اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیماری کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ بھی عین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے جاتے اور آپ اعتکاف میں ہوتے، بس آپ قیام کیے بغیر اس کا حال پوچھتے. پھر اسی طرح
ابن عیسیٰ کی روایت ہے یہی. تو تیمارداری جائز ہے لیکن کھڑے کھڑے گئے اور آ گئے. یہ نہیں کہ وہاں پھر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں میں وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، یہ باتیں بھی شروع ہو گئیں. اور یہ بھی اس صورت میں ہے، وہاں مدینے میں تو بڑے قریب قریب گھر بھی تھے کہ قریب گھر ہوں، اور کسی خاص بیمار کو اگر آپ نے پوچھنا ہو، اگر ہر بیمار کے لیے، ہر قریبی کے لیے بہت سارے تعلق والے ہوتے ہیں، اب جانے لگ جائیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. اور یہاں تو فاصلے بھی اگر دور ہیں جائیں مثلا تو آنے جانے میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور اگر ٹریفک میں پھنس جائیں تو اور زیادہ دیر لگ جائے گی. تو یہ قریب کے گھروں میں پیدل جہاں تک جا سکیں وہی اجازت ہے. اور ویسے بھی یہاں جانے کے لیے بھی جماعتی نظام ہے، وہاں سے اجازت لینی ضروری ہے. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس قسم کے سوال بھیجتے ہیں. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. میں ان کی ملاقات کو رات کے وقت گئی اور میں نے آپ سے باتیں کیں. جب میں اٹھی اور لوٹی تو آپ بھی میرے ساتھ اٹھے. صفیہ کا گھر ان دنوں میں اسامہ بن زید کے مکانوں میں تھا. راستے میں انصاری راہ میں ملے. انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے. آپ نے فرمایا ان کو، انصاریوں کو، کہ اپنی راہ اپنی چال سے چلو. یہ صفیہ بنت ہوئی ہے. ان دونوں نے یہ سن کر کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ہمارا ہرگز ایسا گمان آپ کی نسبت نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے فرمایا نہیں، شیطان خون کی طرح آدمی کی ہر رگ میں حرکت کرتا ہے. مجھے خوف ہوا کہیں شیطان تمہارے دل میں بری باتیں ڈال دے. تو ایک تو آپ نے اس میں شیطانی وسوسے کو دور کرنے کی کوشش فرمائی، بتا دیا کہ یہ صفیہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں. دوسرے یہ کہ اعتکاف کی حالت میں کچھ دور تک نکل جانے میں، چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے مسجد سے باہر. بلکہ اگر مسجد میں حوائج ضروریہ کا انتظام نہیں ہے، غسل خانہ وغیرہ کی سہولت نہیں ہے، تو اگر گھر قریب ہے تو وہاں بھی جایا جا سکتا ہے. آج کل تو یہ مسجد کے ساتھ، ہر مسجد کے ساتھ انتظام موجود ہے، اس لیے کوئی ایسی دقت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کچھ وقت کے لیے مسجد کے سین میں یا باہر ٹہلنے کے لیے ضرورت محسوس ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دفعہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے تھے تو خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر عباد اللہ صاحب بھی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے ان دنوں میں. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اعتکاف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اندر ہی بیٹھا رہے اور بالکل کہیں آئے جائے ہی نہ. مسجد کی چھت پر دھوپ ہوتی ہے، وہاں جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ نیچے یہاں سردی زیادہ ہے. وہاں تو ہیٹنگ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، سردیوں میں لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، پتہ ہے ہر ایک کو. اور ضروری بات کر سکتے ہیں، ضروری امور کا خیال رکھنا چاہیے. اور فرمایا کہ یوں تو ہر ایک کام مومن کا عبادت ہی ہوتا ہے، تو مومن بن کے رہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو آپ اپنے سر میرے قریب کر دیتے تو میں آپ کو کنگھی کر دیتی اور آپ گھر صرف حوائج ضروریہ کے لیے آتے. تو بعض لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اعتکاف میں اگر عورت کا، بیوی کا ہاتھ بھی لگ جائے تو پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. اور دوسرے یہ کہ یہ حالت ایسی بنا لی جائے، ایسا بگڑا ہوا حلیہ ہو کہ چہرے پہ جب تک سنجیدگی طاری نہ ہو، حالت بھی پوری نہ ہو، اس وقت تک لوگوں کا خیال ہوتا ہے پتہ نہیں لگ سکتا دوسرے کو کہ عبادت کر رہا ہے آدمی. تو یہ غلط طریقہ کار ہے. تو اعتکاف میں بھی اس سے اب یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اپنی حالت بھی سنوار کے رکھنی چاہیے اور تیار ہو کے رہنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ کسی بیوی یا کسی محرم رشتے سے
اگر آپ سر پہ تیل لگوا لیتے ہیں، کنگھی کروا لیتے ہیں اس وقت میں جب وہ مسجد میں آئے ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے کیا نظارے ہوتے تھے؟ آپ کی تو عام دنوں کی باتیں بھی ایسی ہوتی تھیں کہ خیال آتا ہے کہ اس میں اور زیادہ کیا اضافہ ہوتا ہوگا، لیکن آپ رمضان کے آخری عشرے میں اس میں بھی انتہا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب رمضان میں سے ایک عشرہ باقی رہ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے اہل سے علیحدہ ہو جاتے۔ تو ان دنوں میں بالکل علیحدہ ہو جاتے، مسجد میں چلے جاتے اور 24 گھنٹے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ آخری عشرہ چند دن تک ہمارے پر بھی اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ان دنوں میں اپنی عبادتوں میں مزید عبادتوں کو سجائیں، ان کو ترقی دیں، استغفار کی طرف، عبادات کی طرف توجہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوں۔ اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس کو پانے والے ہوں، اور یہ عہد کریں کہ جن عبادتوں کی عادت ان دنوں میں ہمیں پڑ گئی ہے اس کو ہم ہمیشہ قائم رکھنے والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا اس کو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں روزے رکھنا اور لیلۃ القدر کی رات کا قیام، یعنی لیلۃ القدر والی رات میں عبادت، ان دونوں کے ساتھ شرط ہے کہ ایک تو ایمان کی حالت میں ہو اور مومن ہو۔ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہو۔ مومن وہ ہے جو ایمان کی تمام شرائط پوری کرتا ہے، صرف زبان کا اقرار نہیں ہے۔ اب شرائط کیا ہیں؟ قرآن کریم میں بے شمار شرائط کا ذکر ہے۔ مثلا اللہ پر ایمان ہے سب سے بڑی بات، مومن تو وہی ہے نا جو ایمان لائے اللہ پر۔ اس کی مثال مثلا لے دیتے ہیں، یہی فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن تو صرف وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی دوسرے کا حق مارنے کا سوچے گا بھی نہیں، وہ کبھی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے معاشرے میں ہر ایک سے گناہ سنوار کے رکھو، ہمسایہ سے حسن سلوک کرو، اپنے وعدے پورے کرو، دوسروں کے لیے قربانی دو، اور اس طرح کے بے شمار حکم ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تبھی ایمان کی حالت ہوگی اور تبھی اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ سب کام ہو رہے ہوں گے۔ تو عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے، صبح شام یہ جائزہ لینے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا ہے یا نہیں، اور تقویٰ سے رات بسر کی ہے یا نہیں،
جس طرح اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا. جب ایسی حالت ہوگی تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے روزے بھی قبول ہوں گے اور لیلۃ القدر کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں یہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی تو یہ لوگ ہیں جو اجر عظیم حاصل کرنے والے ہیں. پھر ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ پتہ لگے کہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں کون سی وہ راتیں ہیں جب ہم اس اللہ تعالیٰ کی جو ایک انعام ہے اسے حصہ پا سکتے ہیں. تو ایک روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 23ویں 25ویں 27ویں راتوں وغیرہ میں تلاش کرو. پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے متعدد کو رویا میں رمضان کی آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر دکھائی گئی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری خوابوں میں رمضان کی آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کے ہونے میں موافقت پائی جاتی ہے. یعنی اشاروں میں تقریباً یہی بات نظر آ رہی ہے. بس تم میں سے جو بھی اس کو تلاش کرنا چاہے وہ اسے رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرے. تو بہرحال آخری عشرہ یا 7 راتیں مختلف روایتوں میں آتا ہے. پھر ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی اگر مجھے لیلۃ القدر میسر آ جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر نصیب ہونے پر یہ دعا کرنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھ سے درگزر فرما. تو یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور دعائیں نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کریں. لیکن اگر اس حدیث کو اوپر جو میں نے حدیث بیان کی ہے پہلے اس کے ساتھ ملائیں تو مزید بات کھلتی ہے کہ ایمان اور محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر ملے تو گناہ بخشے گئے. اب یہ محاسبہ کرتے ہوئے ایک مومن جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اے خدا اس سارے رمضان میں اپنے گناہوں اور زیادتیوں کا جائزہ لیتا رہا ہوں میں، اور اب میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کوشش کروں گا کہ یہ غلطیاں اور زیادتیاں مجھ سے نہ ہوں. تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کو معاف کرنے کو بخشش کو پسند کرتا ہے، میرے گناہ بخش اور میری زیادتیوں سے درگزر فرما. تو جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ استغفار گناہوں سے معافی جو ہے یہ استغفار جو ہے یہ گناہوں سے معافی جو ہے یہ توبہ قبول کرنے میں مددگار ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر انسان ایسا نیکیوں پر قائم ہونے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے. تو وہ لوگ جب اس طرح دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے معیار بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تبھی تو کسی کا واسطہ دے کے عفو اور درگزر کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیک نیتی سے مانگی ہوئی ان دعاؤں کو پھر قبول بھی کرتا ہے اپنے وعدوں کے مطابق.
اسے نیکیوں میں بڑھاتا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو عفو ہے یا درگزر ہے یا معاف کرنا ہے، استغفار ہے، یہ کوئی چھوٹی دعا نہیں ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ اگر آدمی اپنا پورا محاسبہ کرتے ہوئے مانگے تو بہت ساری برائیوں کو چھوڑے گا تو اللہ سب کے پاس بھی جائے گا کہ اب بخشش کے سامان پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس سے عفو اور بخشش کے طلبگار ہوں۔ پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور یہ علم ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ لیلۃ القدر کے صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں کوئی چند راتوں میں سے ایک رات آ گئی اور اس میں دعائیں کر لی جائیں اور بس، بلکہ اس کے اور بھی بہت وسیع معنی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لیلۃ القدر تو وہ ہے جو پچھلے حصہ رات میں ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہے جو میں اس کو قبول کروں۔ لیکن ایک معنی اس کے اور ہیں جس سے بدقسمتی سے علماء مخالف اور منکر ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایسی رات میں اتارا ہے کہ تاریک و تار تھی اور وہ ایک مستعد مسئلے کی خواہاں تھی۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ اس نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر جب انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تاریکی ہی میں پڑا رہے۔ ایسے زمانے میں بالطبع اس کی ذات جوش مارتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ پس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس زمانہ ضرورت بیسک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دلیل ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر یہی نہیں ہے جو آخری عشرہ رمضان میں آتی ہے، ایک رات آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اور بھی معنی ہیں اس کے، اور وہ یہ کہ جب زمانہ دنیا داری کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے اور شرک کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، بہت سے لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں اپنی مخلوق کو اس گند سے نکالنے کے لیے کسی مرسل نبی یا رسول کو بھیجتا ہے۔ اور یہ جو برائیوں میں ڈوبنے کا زمانہ ہے، یہ بھی فرمایا کہ ایک تاریک رات کی طرح ہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی ایک تاریک زمانہ تھا جب شرک عام تھا، لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور دنیا کو اس تاریک اور اندھیرے سے نکالنے کے لیے اپنی پاک کتاب قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جو اب آخری شرعی کتاب ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ایک اور تاریک زمانہ آنا تھا، 1000 سال کا عرصہ، جس کے بارے میں جو نیک فطرت مسلمان تھے بڑے متفکر تھے کہ اسلام کا نام باقی رہ گیا ہے اور کوئی عمل باقی نہیں رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت اور وعدوں کے مطابق جس کی پیشگوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، حضرت مسیح موعود کا ظہور ہونا تھا اور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماننے کی توفیق بھی تھی آپ کو۔ تو جب آپ نے مان لیا تو اب جماعت احمدیہ ہی ہے دنیا میں اس وقت واحد جماعت جس نے اب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہونے کی حیثیت سے دنیا سے تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
اب جماعت احمدیہ ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت جو لیلۃ القدر مقرر کی گئی ہے وہ در حقیقت اس لیلۃ القدر کی ایک شاخ ہے، یا یوں کہو کہ اس کا ایک ذیل ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی نہایت درجہ کی شان بلند کی ہے، جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت کریمہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس لیلۃ القدر کے زمانے میں جو قیامت تک ممتد ہے، ہر ایک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی، اور انواع و اقسام کے علوم غریبہ و فنون نادرہ و صناعات عجیبہ صفحہ عالم میں پھیلا دیے جائیں گے۔ یہ نئی نئی ترقیات جو ہوں گی اور علم ہوں گے، نئی نئی صنعتیں پیدا ہوں گی، نئی چیزیں پیدا ہوں گی، یہ سب پھیلا دیے جائیں گے اس زمانے میں، اور انسانی قوا میں موافق ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکان، بسطت علم اور عقل کے جو کچھ لیاقتیں مخفی ہیں یا جہاں تک وہ ترقی کر سکتے ہیں، سب کچھ بمنصہ شہود ظہور لایا جائے گا۔ تو جہاں تک انسانی قوتیں ہیں ہر ایک کی، فرمایا کہ وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، سب مخفی چیزیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پرزور تحریکوں سے ہوتا رہے گا کہ جب کوئی نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوگا۔ در حقیقت اسی آیت کو سورہ الزلزال میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ سورہ الزلزال سے پہلے سورۃ القدر نازل کر کے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوتا ہے، اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں ہی دنیا میں نزول فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ہی وہ فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ضلالت کی پرظلمت رات سے شروع کر کے طلوع صبح صداقت تک اس کام میں لگے رہتے ہیں، مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں، صداقت تک اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں۔ تو چنانچہ دیکھ لیں کہ اب اس زمانے میں مسیح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، میں نے بتایا اس طرح، اور نئی نئی حیرت انگیز قسم کی ایجادات بھی ہو رہی ہیں جن کا تصور بھی نہیں تھا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، اور پھر یہ ترقی بھی اس میں روز بروز ہو رہی ہے۔ 1904 میں، آج سے 100 سال پہلے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی الہام ہوا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نظارہ دکھایا گیا کہ کوئی امر پیش کیا گیا ہے، کوئی معاملہ پیش کیا گیا ہے، پھر الہام ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ للمسیح الموعود، یعنی ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، ہم نے اسے مسیح موعود کے لیے اتارا ہے۔ تو جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ الہام بھی اس بارے میں طرف بھی اشارہ کرتا ہو، شاید ایجادات کی طرف جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی تائید میں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں اس طرح بھی توجہ دلا رہی ہے کہ اپنی دعاؤں پر بہت زور دیں، اور یہ تاریکی کو دور کرنے کا کام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر ہم نے اب اپنے سپرد کر لیا ہے، لے لیا ہے، اس کو آسن طریق پر ادا کر سکیں۔ اس روشنی کے آنے کے باوجود دنیا تاریکی کی طرف دوڑ رہی ہے، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اب بھی وقت ہے، بچ جاؤ اور بچنے کی کوشش کرو اور بچو، ورنہ تباہی کے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ دعا بھی کریں اور بہت دعا کریں، اور خاص طور پر مسلم امہ کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے آج۔
بس ان دنوں میں اس دعا کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور کچھ سجدے امت مسلمہ کے لیے اور جماعت کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس ہے بڑا زبردست قسم کا میرے نزدیک۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں کہتا ہوں کہ ایک اور لیلۃ القدر اسلام نے بیان کی ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے کہ جو برکتوں کے لحاظ سے اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ رمضان کی لیلۃ القدر کی برکتیں بھی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ لیلۃ القدر وہ ہے جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ لیلۃ القدر اس مجدد کے زمانے میں جو صدی کے سر پر آتی ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور لیلۃ القدر ہے جو 1300 سال کے بعد آئی، اور وہ حضرت مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ یہ لیلۃ القدر ان 1300 لیلۃ القدروں سے جو رمضان میں آئیں اور ان 11 لیلۃ القدروں سے جو مجددوں کے زمانے کی صورت میں ہر صدی کے سر پر نمودار ہوئیں، بڑھ چڑھ کر ہے۔ بس وہ زمانہ جس میں حضرت مسیح موعود مبعوث ہوئے سب سے بڑی لیلۃ القدر ہے۔ نادان ہیں وہ جو حضرت مسیح موعود کے مقابلہ میں غزالی اور بخاری اور رازی کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ماں ہیں جو وہ آپ کی شان سے ناواقف ہیں، کیونکہ آپ وہ امام ہیں جو نہ صرف کسی ایک مجدد سے بلکہ ان تمام مجددوں سے جو 1300 سال میں گزرے بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے آپ کی لیلۃ القدر اوروں کی لیلۃ القدروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کی لیلۃ القدر کا زمانہ نبوت والی لیلۃ القدر کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری لیلۃ القدر ہے۔ بس لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک نبی کا زمانہ ہے اور ایک نبی کی بعثت کا وقت ہے۔ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور خدا کا قرب حاصل کرو۔ یہاں سے غور سے سنیں، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور خدا کا قرب حاصل کرو۔ اس لیلۃ القدر میں خدا کے فرستادہ ایک بیج بو جاتے ہیں جو بعد میں نشو و نما پاتا اور بڑھتا ہے، اور یہی وہ رات ہوتی ہے جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ کہا جاتا ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ کو روح کہا گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ روح کلام اللہ کو بھی کہا گیا ہے اور مجدد کو بھی، کیونکہ وہ کلام الہی کا حامل ہوتا ہے۔ پس وہ مجدد جو روح کہلاتا ہے تمہاری ہدایت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں فرشتوں کا بھی نزول ہوا ہے، اور یہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے جس میں ملائکہ کا نزول صبح تک ہوتا رہتا ہے۔ بس اب چونکہ صبح ہونے کو ہے اور طلوع آفتاب نزدیک ہے اور وہ دن چڑھنے والا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں حکومت دی جائے، تم لوگوں پر حاکم بنائے جاؤ، لوگ تمہارے محکوم ہوں، تم لوگوں کے حقوق ادا کرو اور وہ تم سے ان کے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کریں۔ تم اس وقت حاکم ہوگے، مظلوم نہ ہوگے، لیکن وہ برکات جو تم کو اس وقت ملتی ہیں نہ ملیں گی۔ محکوم ہونے سے جو برکات مل رہی ہیں وہ نہیں ملیں گے حاکم بننے کے بعد، کیونکہ وہ دن ہوگا جو اختلافوں اور اجتہادوں سے بھرا ہوا ہوگا، اسی طرح دوبارہ فساد پیدا ہونے لگ جائے۔ پس اس کا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پس فجر ہونے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ فجر ہونے والی ہے۔ تم اس وقت سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی روحانی اصلاح کر لو۔ خدا تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق دے، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.